اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو انہیں شریعت میں مختار بنا کر کے بھیجا۔ اگر مختار بنا کر کے نہ بھیجا جاتا تو پھر شریعت کے نفاذ میں دشواری پیش آ جاتی۔ اور اس سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے مختار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آسان لفظوں میں آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی مرضی، آپ کی چاہت، آپ کا ارادہ اور آپ کی خواہش، یعنی آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے آپ جو چاہیں حکم نافذ فرما دیں، جو چاہیں حکم امتی سے آپ اٹھا دیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اپنی مرضی سے اگر کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا کیا ہوگا؟ تو وہاں پہ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی بنائی ہے، آپ کا مزاج ایسا بنایا کہ مرضی الہی کے خلاف وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف وہ کچھ بھی ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ خود رب کائنات نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ بولا نہیں کرتا ہے، جو بولتا ہے وحی الہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ کا مزاج رب کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف آپ کچھ ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے، اس میں سے ایک وصف یہ بھی ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اس نبی کی شان یہ ہوگی کہ یہ پاکیزہ چیزیں لوگوں کے اوپر حلال فرمائے گا اور ناپاک چیزوں کو لوگوں کے اوپر حرام فرما دیا کرے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت میں بھی مختار بنا کر کے بھیجا، دنیاوی امور میں بھی مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ شریعت کا معاملہ دنیا کے معاملے سے بدرجہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر اس دنیا کے معاملے میں دیکھا جائے، کسی سے کہا جائے کہ تم فلاں کام کر دو، تم فلاں کام کر سکتے ہو، تو یہ بات تصور کی جا سکتی ہے، اسے مانا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تم نماز کم سے کم 2 رکعت 3 رکعت کم کر دو، یا نماز 2-4 وقت کی کم کر دو، تو ایسی صورت میں کوئی بھی دنیا کا ایسا عالم نہیں، کوئی ایسا محقق اور مفتی نہیں، کوئی ایسا مجتہد اور امام نہیں ہے جس کے بس میں یہ بات ہو کہ وہ کسی امتی کے اوپر سے یا کسی مسلمان اور مومن سے 2 یا 3 وقت کی نمازوں کو معاف کر دے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا یہ فرض ہے۔ 5 وقت کی نمازیں احادیث طیبہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کہیں تبلیغ کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی خالق و مالک ہے، سارے جہان کا مالک و مختار ہے، اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ جب وہ اس بات کو تسلیم کر لے، پھر ان سے یہ تسلیم لو اور یہ اقرار کراؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات بھی مان لیتے ہیں، اب ان کے اوپر فرائض اور عملیات لاگو ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ مان لیتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں ان کے اوپر فرض ہیں۔ درجنوں احادیث طیبہ آپ کو ایسی نظر آئیں گی جن احادیث طیبہ میں اللہ کے رسول نے اپنے مبلغین کو یہ توجیہ فرمائی ہے کہ وہ جب جائیں تو اسی طریقے سے وہ تبلیغ کا اپنا طریقہ یہی رکھیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی بھی اٹھا کر کے دیکھیں۔ اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کوئی نہ مجتہد اسے کم کر سکتا ہے، نہ امام کر سکتا ہے، نہ محقق اور مفتی اسے کم کر سکتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں تو اگر کوئی کسی چیز میں کمی کرنا چاہے کر سکتا ہے،
لیکن دین میں کوئی کمی اور بیشی کسی بھی مسلمان مومن محقق مفتی کے دائرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ شریعت کے بعض احکام بعض مسلمانوں کے اوپر ایسا لاگو فرما دے کہ دوسرے اس سے مستثنا ہو جائے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، ایک شخص آتے ہیں اور آ کر کے وہ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں صرف 2 وقت کی نمازیں پڑھوں گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھے شریعت میں کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تمہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہی پڑے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے 2 ہی وقت کی تم نمازیں پڑھو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ دیکھو 5 وقت کی نمازیں رب کائنات کا وقت باندھا ہوا فرض ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا شرط لگاتا ہے کہ وہ 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھے گا تب وہ مسلمان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو تسلیم فرما لیتے ہیں اور اللہ کے رسول اسے 3 وقت کی نمازوں کو اس سے ساقط فرما دیتے ہیں۔ علماء کرام یہاں پر لکھتے ہیں، بلکہ علماء کرام تو بہت دور کی بات ہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں، یا جو اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، انہی کے طبقے اور انہی کے فکر کے انہی کے ہم خیال اور ہم عقیدہ علماء نے لکھا ہے۔ آپ سنن ابو داؤد کی شرح اٹھا کے دیکھیں، خلیل اما احمد امبیٹھوی نے اس حدیث کی شرح میں باقاعدہ اس نے اس پر یہ کمنٹ پاس کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص اختیار رب کائنات نے دیا تھا کہ وہ کوئی حکم شریعت کا کسی کے لیے خاص فرما دے، کسی کو اسی حکم سے مستثنا فرما دے بغیر کسی عذر کے، عذر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاور، اتنا اختیار اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ جس سے چاہے جو حکم اٹھا دے، جس کے اوپر چاہے جس حکم میں تخفیف فرما دے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ازواج اور مومنات آئیں اور انہوں نے بیعت کیا، قرآن پاک آپ اٹھا کر کے دیکھیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، یہ پوری آیت کریمہ آپ جو ہے سورہ مجادلہ کی غالباً 28ویں پارے میں آیت کریمہ ہے، آپ اسے پڑھتے جائیں جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اے نبی تمہارے پاس اگر یہ مومنات خواتین آئیں اور آ کر کے وہ آپ کے دستے حق پرست کے اوپر یہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کریں گے اور شریعت کے تمام امور اور اوامر و نواہی کی وہ پاسداری کریں گے، تو اللہ نے فرمایا فبایعہن، پھر ان کی بیعت اے محبوب فرما لیجئے۔ جب یہ بیعت آپ نے فرمایا تھا اس میں ایک حکم ہے ولا یعصینک فی معروف، کسی بھی بھلے کام میں وہ آپ کی خلاف نہ جائیں، وہ آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ دیکھیں بندے اللہ کے ہیں، وہ بندیاں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے میرے محبوب کی وہ نافرمانی نہ کریں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں یہ حکم نافذ فرما دیا ہے، نوحہ کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، ماتم کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا رخسار پیٹنا، گریبان چاک کرنا، عورتوں کا چوڑی پھوڑ لینا یا اپنے چہرے کے اوپر تماچا مارنا ماتم کے طور پر یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں تھیں، جب اللہ کے رسول بیعت فرما رہے تھے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ الا آل فلانین، یا رسول اللہ اس حکم سے فلاں شخص کو مستثنا کر دیجئے، فلاں گھر کے اہلیہ کو اور ان کے گھر والوں کو مستثنا کر دیجئے، اور پھر وہ فرماتی ہیں کیونکہ
زمانہ جاہلیت میں فلاں خاندان والوں نے ہمارے گھر کی ایک میت کے اوپر جب نوحہ اور ماتم کی تقریب منائی جا رہی تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کے ہمارے میت کے اوپر نوحہ کیا تھا، ہمارے میت کے اوپر ماتم کیا تھا۔ آپ مجھے اجازت دیجئے، زمانہ جاہلیت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، ہم ان کا ساتھ دے کر کے ان کا بدلہ اتار دیں۔ اگر آج کوئی ہمارے پاس ایسے آ جائے اور کہہ دے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے یہ ایسا برا کام کیا کرتے تھے اور فلاں شخص نے اس برے کام میں میری مدد فرمائی تھی، اب اسلام لانے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ اتار دیں، کوئی بھی مفتی اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اب اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نے جو حکم فرما دیا اس کا پابندی تمہارے اوپر لازم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استثناء فرماتے ہوئے کہتے ہیں الا آل فلان، ہاں فلاں شخص کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں اذهبی فکافئیھا، جا اور ان کا بدلہ اتار کر کے آ۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم اور نوحہ کی اجازت مرحمت فرما دیا ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام فرمایا اور پھر ایک خاتون کے لیے اجازت بھی دے دیا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک حکم نازل فرمایا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن باربعۃ اشہر وعشرا، کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے کے بعد وہ اپنے پیچھے بیوی بھی چھوڑے تو اب اس کی بیوی کے اوپر یہ لازم فرما دیا گیا ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے۔ یہ سب سے لمبی مدت ہے شریعت میں سوگ منانے کی، 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے۔ یہ باقاعدہ قرآن پاک کا حتمی حکم ہے، اس میں کسی صورت میں کوئی بھی استثناء نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت میں اختیار ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر طیار جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کی نکاح میں تھی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتی ہیں، اور آنے کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا غم بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جعفر طیار جس طرح تمہارے شوہر نامدار تھے اسی طریقے سے میرے چچا زاد تھے، جتنا غم تمہیں ہے اتنا غم مجھے بھی ہے، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ رہا ہوں، تم بھی اللہ کا حکم مت توڑو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلبی ثلاثن، 3 دن تم غم منا لے، ثم اصنعی ما شئت، پھر جو سمجھ میں آئے وہ کر لے۔ یعنی 4 مہینہ 10 دن کی مدت کو اللہ کے رسول نے سمیٹ کے 3 دن کی جو ہے مدت میں آپ نے سمیٹ دیا ہے۔ یہ اختیار ہی تو ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، بیوی کو 4 مہینہ 10 دن تک اسے نکاح کی اجازت نہیں ہے، اسے سوگ منانا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا اختیار دیکھیں، اللہ کے رسول کا پاور دیکھیں شریعت میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 3 دن سوگ منا لے اور اس کے بعد جو سمجھ میں آئے وہ کر لے۔ یہ حضور کا اختیار ہی تو ہے، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہی تو ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنا بڑا گنہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب خلیفہ اعظم ہے اس اختیار کی ایک جھلک یہاں پر ملاحظہ فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، روزہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے روزہ کسے کہتے ہیں، وہ یہی کہے گا، کوئی بھی عالم دین، روزہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچنے، یعنی بیوی والے مردوں کو بیوی سے ملاقات کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کے اوپر شریعت کا جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ یہی کہ وہ 2 مہینے مسلسل وہ روزہ رکھے، 60 روزہ وہ مسلسل رکھے، مطلب بیچ میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی عذر کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے بخار ہو،
چاہے سردی ہو, چاہے اور کسی مہلک بیماری میں ہو, کوئی اجازت نہیں ہے, انہیں مسلسل اسے روزہ رکھنا ہی ہے. اور اگر ایک دن بھی ناگا ہوگا تو پھر سے 60 روزہ اسے رکھنا ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, روزے کی حالت میں مجھ سے اس طرح کا گناہ سرزد ہو گیا, میں نے بیوی سے ملاقات کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شریعت کا حکم ہے 60 روزے رکھو. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, جب ایک روزہ نہیں رکھ پایا ہوں تو 60 روزہ کیسے رکھ پاؤں گا. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا کہ 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہو, 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو 60 لوگوں کو میں کھانا کیسے کھلاؤں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹھ کے انتظار کر. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.25 من کھجوریں انہیں عنایت فرمائی. ایک دو نہیں, 2.25 من کھجوریں, جو آج کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں شاید 90 کلو بن جائے گی. 2.25 من کھجوریں عنایت فرمائی اور فرمایا, لے جا مدینہ میں کہ غربا میں تقسیم کر دے, یہ تیرا کفارہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو بیٹھ کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تک رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا, سنا نہیں, میں نے کہا مدینہ کے غربا پہ اسے تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, اعلی افقر علیہ, کہ مدینے میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب موجود ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل ہو انت و اہلک, لے جا تو کھا لے, اپنے بال بچوں کو کھلا دے, یہی تیرے جو ہے گناہ کا کفارہ بن جائے گا. بتائے, یہاں پہ گناہ کر کے آئے ہیں, لیکن اس گناہ کو انعام میں بدل دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. رب کائنات کی قدرت تو یہ کہ جتنا بڑا گنہگار ہوگا اسے اتنا بڑا نیکوکار بنا دے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کی جھلک دیکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گناہ کر کے آ رہا ہے, انعام و اکرام اسے مل رہا ہے. اس گناہ کو انعام میں اللہ کے رسول نے بدل دیا ہے. یہ اختیار ہی تو کہا جائے گا. شریعت میں یہ اختیار ہی تو, اگر اختیار نہیں تھا تو کہاں سے آ گیا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے, لا ينفذ امر الا منه, شریعت کا کوئی بھی حکم سرور کائنات کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اگر شریعت کا کوئی بھی حکم نافذ ہوگا وہ زبان رسالت مآب ہی سے نافذ ہوگا. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں. آپ دیکھیں, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. حضرت امیہ یا حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی یہ شہزادی تھی, حضرت زینب بنت جحش. اور خاندان نبوت سے بلند و بالا کوئی بھی خاندان نہیں ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر خاندان میں مجھے پیدا فرمایا. ارشاد فرمایا, فانا خیرکم نفسا وانا خیرکم اہلا, میں تم میں سب سے زیادہ خاندان کے اعتبار سے بھی اشرف و اعلیٰ ہوں, اور سب سے زیادہ میں تمہارے اندر, آقائے کائنات نے فرمایا, خاندان کے اعتبار سے میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہوں. سرور کائنات کے خاندان سے بلند و بالا کوئی خاندان نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب زمانے جاہلیت میں, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, اسی زمانے میں اللہ کے ابھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, ان کے لیے آپ نے رشتہ بھیجا اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش کے لیے. حضرت زینب نے سوچا کہ شاید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ذات کے لیے رشتہ آپ نے پیغام بھیجا ہے, اس لیے انہوں نے قبول فرما لیا. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ زید ابن حارثہ کے لیے اللہ کے رسول نے یہ پیغام نکاح بھجوایا ہے تو انکار کر جاتی ہیں. ان کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جحش نے بھی انکار کر
دیا. کہا کہ نہیں، ہمارا خاندان اشرف و اعلیٰ ہے اور ہم جو ہے خاندان قریش میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اس لیے جو ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لائق اور ہمارے خاندان کے لیے مناسب نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن مرد و عورت کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں، کوئی حکم نافذ فرما دیں، تو ایسی صورت میں انہیں انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے، انہیں کوئی بھی اختیار نہیں رہتا ہے. دیکھیں، اللہ نے کہیں بھی یہ بات فرض نہیں فرمائی ہے کہ کوئی مسلمان خاتون کسی مخصوص شخص سے نکاح فرما لے. یہ جو ہے شریعت نے جو ہے اس بات کی پابندی نہیں لگائی ہے، بلکہ شریعت نے اختیار دیا ہے، عورتوں کو بھی اختیار دیا ہے. وہ اگر چاہے تو کسی کے پیغام نکاح کو قبول کرے، چاہے تو انکار کر دیں. یہ شریعت نے اختیار دیا ہے. لیکن جب حضرت زینب بنت جحش نے انکار کیا، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کسی بھی مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے. جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے تو ان کا کوئی اختیار اس میں باقی رہے، کوئی اختیار نہیں رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرض نہیں فرمایا تھا کہ کوئی خاتون کسی مخصوص شخص سے نکاح کرنے پر مجبور ہو، لیکن جب سرور کائنات اگر فرما دے تو ایسی صورت میں وہ فرض قطعی ہو جاتا ہے. اللہ نے اگرچہ فرض نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول اگر حکم فرما دے تو فرض قطعی ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. آپ دیکھیں یہ مسجد ہے، مسجد میں شریعت کا حکم ہے، ناپاک شخص اس میں آ نہیں سکتا ہے. بلکہ اگر مسجد میں کوئی اعتکاف کی حالت میں سویا اور اسے نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو اب مسجد سے نکلنا بھی اس کے لیے گناہ ہے. اب نکلنے کی اس کو شریعت نے جو صورت بتائی ہے وہ صورت یہ ہے کہ وہ وہیں پر تیمم کرے. تیمم کرنے کے بعد اب وہ مسجد سے گزر کر کے وہ جا سکتا ہے نہانے کے لیے. اگر تیمم کے بغیر وہ چلا، جتنے قدم وہ مسجد میں چلے گا وہ گنہگار ٹھہرے گا. یہ مسجد کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے شریعت نے یہ حکم نافذ فرمایا ہے. لیکن سرور کائنات کا اختیار دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ علی تیرے لیے اور تیرے اور میرے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ مسجد میں وہ ناپاکی کی حالت میں آ سکے. صرف یہ اختیار مجھے ہے اور میں تجھے اس حکم سے مستثنا کرتا ہوں. تو بھی بغیر جو ہے ناپاکی کی حالت میں اور بغیر پاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتے ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہی تو ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرمایا کرتی تھی کہ سنو کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ خدا ہے، اس میں کسی بھی حیض والی عورتوں کے لیے بھی آنا جائز نہیں، ناپاک شخص کو بھی آنا جائز نہیں. جن کو آنا اس حال میں جائز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مولائے کائنات کی ذات ہے. ازواج مطہرات کو یہ اختیار ہے اور سیدہ خاتون جنت، ان کے علاوہ کسی کو بھی مسجد میں ناپاکی کی حالت میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تو کیا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھی مختار بنایا، آخرت میں بھی مختار بنایا. اس زمانے کی بھی چیزیں اللہ کے رسول تقسیم کرتے ہیں اور آخرت کی بھی نعمتیں سرور کائنات لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت کعب ابن ربیع یا ربیع ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے وقت پانی کا انتظام فرمایا کرتے تھے. ایک دن وضو کا پانی آپ لا کر کے آپ نے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل یا ربیعۃ ما شئت، ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے کلی طور پر اختیار ہو. اگر جو مانگنا ہے مانگ لے، یعنی اس دنیا کی نعمتیں بھی مانگنا ہے تو مانگ لے
آخرت کی نعمتیں بھی مانگنا ہے تو مانگ لے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل یا ربیعۃ ما شئت، جو چاہے مانگ لے۔ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی خدمت گزاری چاہتا ہوں۔ خدمت گزاری چاہنے کا یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ربیعہ نے صرف اور صرف جنت نہیں مانگی، جنت کا وہ خاص محل اور مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے خاص تیار کیا تھا، وہ انہوں نے مانگ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ذاک، جا تجھے دیا جو تو نے مانگا، اور غیر ذالک، اور کچھ مانگنا ہے؟ کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ، بس اتنا کافی ہے میرے لیے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت الفردوس کا وہ اعلیٰ مقام مانگ لیا جو اللہ نے خاص رحمت عالم کے لیے تیار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارے اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بھی بخش دیا، تیرے اہل خانہ کو بھی بخش دیا۔ حالانکہ بخشش تو اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہے، لیکن سرور کائنات کا اختیار دیکھیں۔ اللہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور کہا اس سے کہ چلو گھر پہ قیمت تمہیں دے دیتے ہیں۔ آگے آگے حضور، پیچھے پیچھے گھوڑے کا مالک عربی چلا رہا تھا۔ ایک شخص نے گھوڑا دیکھا، اچھی نسل کا تھا، پسند آ گیا، اس نے کہا مجھے بیچ دو، میں زیادہ قیمت دیتا ہوں۔ مال کی لالچ میں اس سودا کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں نے تم سے بیعت نہیں کیا ہے، میں نے تم سے خریدا نہیں ہے، میں نے تم سے معاملہ نہیں فرمایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، معاملہ تو آپ نے نہیں فرمایا۔ مال کی لالچ نے اسے جھوٹ بولنے کے اوپر ابھار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم سے خریدا ہے، اس نے انکار کیا۔ اتنے میں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے اللہ کے نبی ہیں، آپ شریعت لے کر کے آئے ہیں، آپ کی شریعت میں اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف و نزاع ہو جائے تو اس کے حل کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن میں رب کائنات نے صاف فرمایا ہے وَأَشْهَدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو عادل گواہ پیش کر دیے جائیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی شریعت کے مطابق گواہ پیش کر دیجئے، میں ایسی صورت میں جو ہے یہ بات تسلیم کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت معاملہ فرمایا کوئی بھی موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد انک قد بایعتہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یقیناً یقیناً ضرور بضرور آپ نے اس سے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ جب بات یہ گواہی کی آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انہوں نے گواہی دے دیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، قیمت دیا، گھوڑا لیا، چلے آئے۔ اللہ کے رسول نے خزیمہ سے کہا خزیمہ تم تو موقع واردات پہ موجود نہیں تھے، گواہی کیسے دے دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر تو ہم نے اللہ کو مان لیا، آپ کے کہنے پر تو ہم نے جنت کو مان لیا، ہم نے دوزخ کو مان لیا، صبح و شام زمین و آسمان کی خبروں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ایک اعرابی کی بات اور اس کے خلاف آپ کے حق میں گواہی، یہ کیا معاملہ رکھتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت خزیمہ کے لیے ایک تحسین کے کلمات کرتے ہوئے اور اعزاز فرماتے ہوئے آپ نے کہا تھا من شہد لہ خزیمہ او علیہ، خزیمہ جس کے لیے گواہی دے دے یا جس کے خلاف گواہی دے دے فہو یکفی۔ شریعت کا حکم قرآن تو یہ کہتا ہے دو عادل گواہ، لیکن میرے آقا کہتے ہیں خزیمہ اکیلا دو کے برابر ہوگا۔ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ جب خفین کے مسئلے کی بحث آئی ہے، صحابہ وہاں پہ فرماتے ہیں موزے پر مسح کا جو مسئلہ آیا، صحابہ فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا، حضور نے فرمایا 3 دن مسافر کے لیے جائز ہے مسح کرنا موزے پر، اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، تو صحابہ نے کہا اگر سائل مانگنے والا اور زیادہ کی رخصت مانگتا اللہ کے رسول 5 دن کی بھی اجازت دے دیتے۔ تو شریعت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں شامل فرمائے۔